ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، باقاعدہ وہ مسئلے پوچھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، غسل فرض ہو گیا لیکن نہیں کیا، نکل گئے، آفس چلے گئے، دکان چلے گئے۔ ایک وضو نہ ہو تو اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے والے درس حدیث میں بھی عرض کیا تھا کہ اہتمام کیا کریں کہ وضو کر کے گھر سے نکلا کریں۔ آپ میکینک ہیں، آپ کوئی بہت بڑے افسر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ غیر عالم ہیں، غیر حافظ ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں تو بس آپ کو وضو کر کے نکلنا چاہیے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اور ہم نے ان رحمتوں کا مشاہدہ کیا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مدد فرماتے ہیں، بہت تعاون فرماتے ہیں، زندگی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، روحانیت ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ نماز کا وقت قریب آیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی یہ کہ اب جا کے وضو بھی کرنا ہے، اس میں ٹائم لگنا ہے، وضو ہے بس سیدھا گئے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اب وضو کے لیے بہت دور ہمیں جانا ہے، ہم نے کوئی بڑا ایک مارکہ فتح کرنا ہے، مستقل وہ سامنے قرآن پاک آ گیا، اٹھا لیا، تلاوت کر لی۔ لیکن سامنے قرآن پاک آ جاتا ہے، ہم ہاتھ نہیں لگا پاتے ہیں، جی وضو نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب اہتمام نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو اس کا اتنا گہرا اور برا اثر پڑتا ہے، تو جب غسل ہی نہیں ہوگا، انسان حالت جنابت میں ہوگا تو اس کا کتنا گہرا برا بدترین اثر پڑے گا۔ تو پھر اسی وجہ سے پھر روزی میں، کاروبار میں، عمر میں، گھر بار میں ہر چیز سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ جو برکت چیز ہے نا، یہ برکت یہ قدرت نے ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ ہم چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا حصول مستقل طریقے سے کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر نہ چاہیں تو ہم فرائض کی پامالی، حرام کا ارتکاب، ناجائز امور کا ارتکاب، گناہوں میں پڑ گئے، سنت کے خلاف زندگی گزارنے لگے تو بس پھر بے برکتی ہی کا عروج ہوتا ہے۔ پھر کاروبار ہو، گھر بار ہو، جو بھی چیز ہو، ہر چیز کے اندر سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔